بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج کی پروگرام میں ذرا ہم دو جو عالمی سطح کے موضوعات ہیں، دونوں کا پاکستان سے تعلق ہے، ایک کا بہت ڈائریکٹ تعلق ہے، ایک کا تھوڑا سا انڈائریکٹ تعلق ہے، اس کو ذرا ہم بہت آسان سادہ الفاظ میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ دونوں پہ ڈیولپمنٹس بھی ہو رہی ہیں روزانہ کی بنیاد پہ۔ ایک تو یہ طے ہے کہ ہم اس وقت اس دنیا میں رہ رہے ہیں، یہ بالکل ایک نئی دنیا ہے۔ یعنی یہ تو ٹھیک ہے کہ انتخابی پروسیس کے نتیجے میں دنیا میں اقتدار چینج ہوتے رہتے ہیں، تو ظاہر ہے آج سے 10 سال پہلے دنیا کے مختلف علاقوں میں جو اقتدار میں تھا وہ آج نہیں ہے، لیکن یہاں ایک الگ معاملہ ہے۔ یہاں پہ ہم نے پچھلے زیادہ نہیں 5 سال ہی اٹھا کے دیکھ لیں اگر، تو افغانستان میں پورا ایک ایپیسوڈ چلا اور وہ طالبان کا پورا ایک معاملہ دوبارہ ہو گیا وہاں پر۔ روس اور یوکرین کا پورا ایک معاملہ ہے جو سال ہر سال سے جاری و ساری ہے، وہ ایک الگ معاملہ۔ غزہ کا پورا ایک ایپیسوڈ ہے جو کہ جاری و ساری ہے۔ اس دوران ایران اسرائیل پورا ایک ایپیسوڈ ہو گیا۔ اس دوران پاکستان انڈیا کا، یعنی پورا پچھلے 2-2.5 سال بھی دیکھیں تو ایک نئی دنیا ہے۔ اب اسے بہت ساری ڈیولپمنٹس بھی ہو رہی ہیں، تو آج ذرا ہم ان دونوں موضوعات پر، ایک غزہ والا معاملہ اور تھوڑا وہ اس میں ایران اسرائیل بھی، اور ایک پاکستان انڈیا والا معاملہ، اس میں ہم مختلف ماہرین سے بات کر کے ذرا کچھ بنیادی سوالات جاننے کی کوشش کریں گے۔ ایک تو یہ کہ غزہ والے معاملے پہ ابھی 7 تاریخ کو، یعنی کہ بس کچھ ہی دنوں بعد، آج 2 تاریخ ہو گئی، 7 تاریخ کو نیتن یاہو جو کہ اسرائیل کے وزیر اعظم ہیں، وہ پھر جائیں گے وائٹ ہاؤس، پھر جائیں گے امریکہ، پھر وہ ملیں گے ڈونلڈ ٹرمپ سے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ اس معاملے پہ کیا کوئی پیش رفت ہوتی ہے، اور ظاہر اس میں ایران اسرائیل والی بھی بات کچھ نہ کچھ تو ہوگی۔ اب معاملہ یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو کہ بار بار پاکستان انڈیا کے حوالے سے ایک کریڈٹ لیتے ہیں، اور ایران اسرائیل کے حوالے سے بھی کریڈٹ لیتے ہیں کہ میں نے یہ جنگ رکوائی ہے، اب وہ غزہ کے معاملے پر بھی کہہ رہے ہیں کہ معاملہ ایک اچھے موڑ پہ پہنچ گیا ہے۔ تو غزہ کے حوالے سے ہمارا سوال یہ ہوگا کہ کیا غزہ میں واقعی اب جنگ بندی کی طرف معاملہ جا رہا ہے؟ کیا غزہ کے رہنے والوں کو واقعی امن مل سکتا ہے، ملنے جا رہا ہے؟ کیا جو وہ تجویز دے رہے ہیں، مثال کے طور پہ ایک تجویز یہ آئی جو ٹائمز آف اسرائیل نے لکھی، کہ ایک تجویز یہ ہے کہ غزہ کی پٹی سے حماس لیڈرشپ کو باہر نکال کے، اور اس کے بعد غزہ کی پٹی پر گورن کریں گے 4 عرب اسلامی ممالک۔ اب کیا حماس یہ بات مانے گی؟ کیا غزہ کے عوام یہ بات مانیں گے کیا؟ تو کیا یہ ہو سکے گا یا نہیں ہو سکے گا؟ تو غزہ کے حوالے سے ہمارا یہ سوال ہے۔ ایران اسرائیل کے ہمارا یہ سوال ہے کہ یہ معاملہ اپنے اختتام کو پہنچ گیا ہے، یا یہ معاملہ کبھی بھی دوبارہ سر اٹھا سکتا ہے؟ وہ اس لیے کہ معاملہ اختتام کو پہنچا ہے، اس کے بعد بھی ہمیں بہت زبردست قسم کی بیان بازیاں تو نظر آئی ہیں۔ اس کے بعد بھی ڈونلڈ ٹرمپ 500 مرتبہ کہہ چکے ہیں کہ بھائی ایران نیوکلیئر ویپن تو نہیں بنا سکے گا۔ اور ایران کیا کہہ رہا ہے؟ ایران وہی کہہ رہا تھا، پہلے کہہ رہا تھا، ایران کہہ رہا ہے سب نیوکلیئر ویپن تو ہم بنا ہی نہیں رہے تھے، تو بنائیں گے کا کیا معاملہ ہے؟ ہاں، ہم پرامن مقاصد کے لیے جوہری ہتھیار، جوہری پروگرام میں تھے، پرامن مقاصد کے لیے وہ ہم جاری رکھیں گے، بلکہ وہ ایک قدم آگے جا رہے ہیں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے انہوں نے کہا ہے کہ ہم NPT پہ سے ہم الگ نہیں ہو رہے، جو جوہری عدم پھیلاؤ کے حوالے دستخط ہے اس سے الگ نہیں ہو رہے، لیکن IAEA سے ہمارا تعاون ویسا نہیں رہے گا۔ اب سے کچھ لمحات پہلے کی رائٹرز کی خبر یہ ہے کہ اگلے ہفتے ایران اور امریکہ کے ایٹمی پروگرام کے حوالے سے مذاکرات شروع ہونے جا رہے ہیں۔ اس کو ابھی نہ ایران نے کنفرم کیا آفیشلی، نہ امریکہ نے، لیکن رائٹرز یہ کلیم کر رہے ہیں۔ لیکن اس دوران یہ بھی ہوا ہے کہ ایران کے سپریم لیڈر سید علی خامنہئی صاحب نے بہت سخت بیانات دیے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک تماچا رسید کیا امریکہ کو، اور کیا کچھ نہیں کہا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے پھر اس کے جواب میں بڑے سخت بیانات دیے کہ یہ میرے خلاف کیوں بیانات دے رہے ہیں، ہم تو ان کی سے پابندیاں آسان کرنا چاہ رہے تھے، لیکن اگر اس طرح کے بیانات دیں گے تو پھر تو ایران کے لیے اور مشکلات ہوں گی۔ تو ایران اسرائیل معاملہ بھی رک گیا ہے، یا یہ بھی کبھی بھی دوبارہ شروع ہو سکتا ہے؟ اور پھر جب پاکستان انڈیا والے معاملے پر آئیں گے تو پھر ہم یہی سوال اٹھائیں گے، کیونکہ پاکستان میں بھی باقاعدہ ایک بحث جاری ہے کہ بہت سو کا خیال ہے کہ پاکستان اور انڈیا کا معاملہ بھی ایک بار پھر اس کا آغاز ہو سکتا ہے۔ اس سے پہلے ذرا ہم تھوڑا بیک گراؤنڈ دیکھ لیتے ہیں ان تینوں کیسز کا، اور پھر ہم ماہرین سے سوال لے کے جاتے ہیں۔ غزہ کے حوالے سے میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اور آپ ذرا سنیے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا کہا ہے، کہ ابھی ایسا ہوا ہے نہیں ہوا ہے کیا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہتے ہیں کہ مائی ریپرزینٹیٹیوز ہیڈ اے لاٹ میٹنگ ود دی اسرائیلیز ٹوڈے آن غزہ، میرے نمائندوں نے آج، یا اب سے کوئی سمجھ لیجئے کہ کچھ گھنٹوں پرانا، 1-2 دن پرانا یہ ان کا ٹویٹ ہے، یا سوشل جو سوشل میڈیا ہے اس میں، تو وہ کہتے ہیں کہ میرے نمائندگان نے اسرائیلیوں سے غزہ کے حوالے سے ایک بہت اچھی اور ہماری ایک میٹنگ ہوئی ہے، جس میں اسرائیل نے اس بات پر اتفاق کیا ہے، اسرائیل ہیز اگریڈ ٹو دی نیسسری کنڈیشنز ٹو فائنلائز دا 60 ڈے سیز فائر، یعنی اسرائیل غزہ میں 60 روزہ جنگ بندی کے لیے تیار ہو گیا ہے۔ اب آپ اس کو ذرا جوڑیے ایران والے معاملے سے۔ جب بھی ٹرمپ کا یہی ٹویٹ آیا تھا کہ اسرائیل اور ایران دونوں کا اتفاق ہو گیا ہے اتنے گھنٹوں کے سیز فائر پہ، پہلے یہ شروع کرے گا، پھر یہ شروع کرے گا، پھر 12 روزہ جنگ بندی، یہ سارا معاملہ۔ اب وہ کہہ رہا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کہ اسرائیل نے اس بات سے اتفاق کر لیا ہے، تمام تر شرائط فائنل ہو گئی ہیں،
اور عام طور پہ پھر یہ ہوتا بھی ہے کہ جب کوئی بڑی ملاقات ہونی ہوتی ہے تو اس سے پہلے یہ جو بالکل جو جزیات ہوتی ہیں وہ لوگ بیٹھ کے نہیں طے کرتے, وہ پہلے سے طے ہو چکی ہوتی ہیں اور اس کے بعد اس کا اناؤنسمنٹ ہوتا ہے. تو کیا اب جب تھوڑے دنوں بعد جب بیٹھیں گے نیتن یاہو اور ڈونلڈ ٹرمپ تو کیا وہ اس چیز کا اعلان کریں گے؟ اور وہ کیا ہے, میں پھر آپ کی خدمت میں اس کا مزید بھی عرض کرتا ہوں کہ اسرائیل ہیز ایگریڈ ٹو دی نیسیسری کنڈیشنز ٹو فائنلائز اے 60-day سیز فائر. اب اس دوران ہو گیا کیا, ڈیورنگ وچ ٹائم وی ول ورک وتھ آل پارٹیز ٹو اینڈ دا وار. کہ اس سے تاثر مل رہا ہے کہ اسرائیل اس بات پہ اتفاق کر رہا ہے کہ 60 روز کے لیے ہم غزہ میں کچھ نہیں کریں گے, اور اس دوران ہم سب مل کے کام کریں گے کہ غزہ میں جنگ ختم ہو. اب آپ کو یاد ہے کہ غزہ میں ایک قتل عام تو جاری ہے ہی, اس میں بربریت میں اضافہ ہوا ہے پچھلے کچھ دنوں میں. آٹا نہیں ہے, لوگوں کے پاس کھانا نہیں ہے, اور کھانے کے لیے پھر اسٹال لگتے ہیں, لائنیں لگتی ہیں, اور جب لائنیں لگتی ہیں اس میں لوگ جمع ہوتے ہیں تو اس میں میزائل آ کے گرتا ہے, پھر دوبارہ یہ ہوتا ہے, پھر تیسری, یعنی بار بار اب یہ واقعات بڑھ گئے غزہ میں کہ کھانا کھانے کے لیے لوگ جمع ہوتے ہیں اور وہاں پر ایسا رہتا ہے کہ انٹینشنلی یہ کام ہو رہا ہے, اسپتالوں میں انٹینشنلی مارا جا رہا ہے. اگر اتفاق سے کام ہو جائے تو 1 مرتبہ ہوتا ہے, 2 مرتبہ ہوتا ہے, 10 مرتبہ نہیں ہوتا ہے. تو بہرحال اب ڈونلڈ ٹرمپ مزید کیا کہہ رہے ہیں. اب آپ جانتے ہیں اسرائیل ایران معاملے میں بھی قطر کا ایک اہم ترین کردار تھا. یہاں بھی ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہہ رہے ہیں کہ دا قطریز اینڈ ایجپشینس, قطر کی بات بھی کر رہا ہے اور ایجپٹ کی بات بھی کر رہا ہے, who have worked very hard to help bring peace. ان ممالک نے ویسے امن کے حوالے سے بڑا کام کیا ہے, will deliver this final proposal. سب ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو 2 ممالک ہیں یہ اس حوالے سے ایک فائنل پروپوزل لائیں گے. تو یہاں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نیتن یاہو اس بات پر مانا ہے کہ میں 60 دن کے لیے رکتا ہوں اور اس دوران آپ امن کی کوششیں کر لیں, اور یہاں مصر اور قطر یہ لوگ ایک فائنل پروپوزل لائیں گے. اب کیا ہے, I hope for the good of the Middle East that Hamas takes this deal because it will not get better, it will only get worse. میرا مشورہ ہے کہ حماس اس ڈیل کو لے لیں, ورنہ اس سے اچھا اب کچھ نہیں ہوگا. پھر اس سے آگے اب اگین وہ ایران کو بھی یہ بات دھمکیاں دیا کرتے تھے کہ یہ معاملہ ہے, ورنہ پھر ایران کے لیے بہت تباہی. ایران اب بہتر ہے کہ پیس کر لے, ورنہ یہی ہوگا. اب یہاں بھی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ حماس یہ ڈیل لے لے, ورنہ اس سے اب یہ ہے $100 ملین کویسچن کہ حماس اس بات پہ اگری کرے گا یا نہیں کرے گا. اب یہ ساری کی ساری صورتحال. اس سے پہلے بھی ڈونلڈ ٹرمپ نے 25 جون کو اپنے کہا کہ غزہ کے حوالے سے بڑی اچھی پیش رفت ہوئی ہے اور ہونے کا امکان ہے. وہ کیا کہتے دیکھیے گا. I think great progress is being made on Gaza. I think because of this attack that we made, I think we're going to have some very good news. Gaza is very close. Separately, even before this, we were very close to making a deal on Gaza. سو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس حملے کے بعد بھی اور چیزیں بہتر ہو گئی, اس سے پہلے بھی ہم غزہ کے حوالے سے کام تو کر رہے تھے. اب آپ یہ دیکھیے 7 جولائی کو ڈونلڈ ٹرمپ اور نیتن یاہو کی ملاقات ہوگی وائٹ ہاؤس میں. اس سے پہلے آخری ملاقات وائٹ ہاؤس میں کب ہوئی تھی ان کی؟ 4 فروری کو, کہیں تو یہ 5 مہینے پہلے. اب دیکھتے ہیں کہ 7 تاریخ کو یہ منظرنامہ ہے, تب کیا ہوتا ہے. اور 4 فروری کو جب نیتن یاہو آیا تھا تب نیتن یاہو کے ساتھ بیٹھ کے ٹرمپ نے غزہ کے حوالے سے کیا کہا تھا کہ غزہ اب رہنے کے قابل نہیں رہے, وہاں اچھے گھر بننے چاہیے, یہ ہونا چاہیے کہ, اور باقی بس یہاں سے نکل جائیں, مطلب غزہ سے ان کو اچھی جگہ دے دیں گے کہ رہنے کے لیے, غزہ خالی کریں. خلاصہ یہ تھا اس بات کا. کیا کہا تھا ٹرمپ نے اس وقت نیتن یاہو کے ساتھ بیٹھ کے, دیکھیں آپ. So, I think that Gaza maybe is a demolition site right now. If you look at Gaza, it's all, I mean, there's hardly a building standing, and the ones that are going to collapse. You can't live in Gaza right now, and I think we need another location. I think it should be a location that's going to make people happy. You look over the decades, it's all death in Gaza. This has been happening for years. It's all death. If we can get a beautiful area to resettle people permanently in nice homes. How many people are you thinking about? All of them. I mean, we're talking about probably 1.7 million people, 1.7 million, maybe 1.8 million. But I think all of them, I think they'll be resettled in areas where they can live a beautiful life and not be worried about dying every day. تو یعنی کہ انہوں نے کہا کہ بھائی, یعنی خلاصہ یہ ہے کہ بھائی یہ تو دیکھیں, یہ تو گرا دیا ہے, ملبے کا ڈھیر ہو گیا, یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے, ابھی رہنے کے قابل ہی نہیں جگہ. تو آپ کو یاد ہے نیتن یاہو اسرائیل ایران کے عوام کو کہتا تھا کہ ہم تو آپ کے خیر خواہ ہیں, ہم چاہتے ہیں اچھی زندگی گزارو, آپ یہ حکومت کو گھر بھیجو یار, ختم کرو معاملہ, اور آپ یہ نیوکلیر پروگرام کن چکروں پڑ گئے, باقی آؤ ہم آپ کے لیے کرتے ہیں نا, پیسے ویسے دیتے ہیں آپ کو, سب کرتے ہیں. یہ ٹرمپ نیتن یاہو کے ساتھ بیٹھ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا ملک کچرے کا ڈھیر بن گیا ہے, ملبے کا ڈھیر بن گیا, آپ چھوڑو, آپ اچھی جگہ سیٹل کرتے ہیں, بڑا زبردست سارا سسٹم ہو جائے گا, یہ چھوڑیں اس جگہ, کیا کرنا ہے آپ کو. یعنی مشکوروں نے یہ نہیں کہہ دیا کہ یہ آپ نیتن یاہو کو چولی میں ڈال دیں اور آپ لوگ نکلو یہاں سے, آپ کو اچھے پلازاز عمارتیں بنا کے دے دیتے ہیں. اب جو فلسطین کے سفیر ہیں انہوں نے کیا کہا تھا, دیکھیں 4 فروری کو ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ بیان آیا تھا جو میں نے ابھی آپ کو سنایا, اور اس کے 48 گھنٹے بعد فلسطین کے سفیر ریاض منصور ان کا نام, انہوں نے اقوام متحدہ کی, انہوں نے ایک بڑے پلیٹ فارم پہ بیٹھ کے ڈونلڈ ٹرمپ کا جواب دیا اس آفر کا. اور کیا جواب تھا ابھی سنیں.
The Gaza Strip is a very precious component of the land of the State of Palestine. It is part of our homeland, and we don't have a homeland other than the State of Palestine. So therefore, we are not looking for other homelands or other countries. For those who want us to have a happy place and safe place, we will be delighted to return to our homes inside the State of Israel. This is where we originally were, kicked from. If they want to do that for us, we will welcome it. But short of that, Gaza is part of the State of Palestine. The West Bank is part of the State of Palestine, so is East Jerusalem. تو انہوں نے واضح میں کہتے ہیں کہ بھائی یہ نہیں چاہیے ہمیں, یہ آفر نہیں چاہیے ہمیں, یہ ہمارا حصہ ہے اور ہم اس پہ یہی رہیں گے. بہرحال آگے بڑھتے ہیں. یہ ہم نے غزہ کے حوالے سے بات کر لی, ہم نے مہمانوں سے ایران اسرائیل کے حوالے سے بات کرنی ہے. ایران اسرائیل معاملے کے حوالے سے یہ چمک ہوئی تھی کہ اس میں کہیں نہ کہیں پاکستان نے بھی اہم ترین کردار ادا کیا ہے. حساسیت ایسی کہ اس کو ڈسکس نہیں کیا جا سکتا. آج پاکستان کے وزیر داخلہ نے اس حوالے سے بتایا, ان الفاظ کا چناؤ کیا اور بتایا کہ ایران اسرائیل ڈیل کے حوالے سے بھی پاکستان کے وزیر اعظم کا, پاکستان کی فوج کا یا آرمی چیف کا بہت اہم کردار. تو یہ ہو گیا. اور ہمارا تیسرا ہم نے پاکستان انڈیا کے حوالے سے بات کرنی ہے, اس میں بھی آپ ذرا کوئکلی دو ڈیولپمنٹس دیکھ لیجئے. ایک یہ کہ جے شنکر جو کہ انڈیا کے خارجہ امور دیکھتے ہیں, وہ کوئی اور نہیں کہہ رہا, وہ خود اس بات کو کنفرم کر رہے ہیں کہ امریکہ کے وائس پریزیڈنٹ نے مودی کو فون کیا, تب وہ کمرے میں تھے, اور امریکہ کے وائس پریزیڈنٹ نے کہا کہ اگر آپ نے یہ کچھ چیزیں نہیں کی تو پاکستان بہت بڑا حملہ کرے گا آپ پہ. یہ وہ کہہ رہے ہیں امریکہ کے وزیر, یہ بھارت کے وزیر خارجہ. اور وہ کیا کہہ رہے ہیں ذرا ایگزیکٹلی آپ یہ دیکھیے. I was in the room when Vice President Vance spoke to Prime Minister Modi on the night of 9th May, saying that the Pakistanis would launch a very massive assault on India if we did not accept certain things. And Prime Minister was impervious to what the Pakistanis were threatening to do. On the contrary, he indicated that there would be a response from us. This was the night before. And something, the Pakistanis did attack us massively that night. تو وہ یہ خود یہ بات مان رہے ہیں. اور اس میں اب آخری ایک بات یہ بھی دیکھیے, پھر ہم ماہرین سے پوچھیں گے کہ کیا پاک بھارت جنگ ہونے کا دوبارہ امکان ہے یا نہیں, کہ یہی بھارت کے وزیر خارجہ ایک اور بات کر رہے ہیں. آپ کو یاد ہے بات یہاں سے شروع ہوئی, ہم نے دعوے کیے تھے, یعنی ہم نے جو اپنی نشریات میں کہا تھا طیارے گرائے گئے, پھر ہم نے کہا 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 4 نہیں 5 گرائے گئے, پھر آفیشیل 60 کا نمبر کنفرم ہوا, پھر ہم نے کہا اس میں رافیل بھی گرائے گئے. تب یہاں پہ بھی کچھ لوگ کہہ رہے ہیں ایسا کیسے ہو, ویڈیو گیم چل رہی ہے کیا, ایسے تھوڑی. پھر کنفرم ہوا, پھر ہم نے کہا کہ نہیں, جو دعویٰ کیا جا رہا ہے اس کا باقاعدہ الیکٹرانک سگنیچر موجود ہے کہ گرائیں اور رافیل گرائیں. پھر اس کو انٹرنیشنل جریدوں نے مانا, پھر اس کو فرانس نے مانا کہ یہ کام ہوا ہے, اور یہ ہوا بازی کی تاریخ میں آج تک یہ کام نہیں ہوا ہے جو پاکستان نے کر دیا. اس پہ کیس اسٹڈیز ہو رہی ہیں کہ یہ پاکستان نے کیا ہے, یہ کیسا ہوتا ہے کہ رافیل گر جائے. پھر جب انڈیا کی فوج نے جب پریس کانفرنس کی پہلی اس سارے معاملے کے بعد, انہوں نے کہا جی وہ ابھی ہم اس بارے میں جواب نہیں دے سکتے, ابھی بات نہیں کرنا چاہتے اس بارے میں, ڈینائی نہیں کیا لیکن اب باتیں. پھر ایک اور جب ان کا میڈیا انٹریکشن, انہوں نے کہا دیکھیے جنگ میں نا یہ نہیں دیکھتے کہ نقصان کیا ہوا ہے, جنگ میں دیکھتے ہیں کہ اہداف حاصل کیا نہیں کیا. ہم نے اہداف حاصل کر دیے, ہم نے دہشت گردی کے ٹھکانے مار دیے, تو اس پہ بات نہیں کریں. اب کوئی اور نہیں, انڈیا کا وزیر خارجہ مان رہا ہے کہ پاکستان نے 1 نہیں 2 نہیں 3 رافیل گرائے. جہاز تو کل تعداد زیادہ ہے, صرف رافیل 3 وہ مان رہے ہیں, ایک فورم پہ مان رہے ہیں. بلکہ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان نے 3 رافیل گرا دیے تھے, گرا تو دیے تھے 3, تو اس کے بعد تو پاکستان کو حملہ نہیں کرنا چاہیے تھا نا. مودی نے نہیں کہا تھا کہ یہ کیا پاکستان نے انڈیا بھی حملہ کر دیا, یہ کیا ہو گیا بھائی. تو اس طرح وہ کہہ رہے ہیں ان کے وزیر خارجہ کہ پاکستان نے ہمارے 3 رافیل اس سے پہلے گرا دیے تھے, تو اس کے بعد پاکستان کو اس طرح حملہ کرنا نہیں چاہیے تھا. ہم دیکھیں وہ کیا کریں. The Pakistanis did attack us massively that night. We had already lost 3 Rafales to Pakistan 2 days ago, so it was very unfair of them to attack, but they did it anyway. We had already lost 3 Rafales, so it was really unfair of Pakistan. تو بیٹا جب ہم کہتے ہیں کہ ہم جنگ نہیں چاہتے تو یہ مت کریں, تو اس کے بعد پھر آپ اتنے بچے, یعنی کبھی آپ اتنے بدماش بن جاتے ہیں کہ ہم یہ کریں گے چھوڑیں گے نہیں, پھر اس کے بعد اتنے بھولے بن جاتے ہیں کہ آپ کا وزیر اعظم کہتا ہے کہ لو جی انڈیا نے تو پاکستان پہ, ہم نے کیا, ہم نے بھوٹان پہ حملہ کرنا تھا, اس کے بعد ہم نے سوڈان پہ حملہ کرنا تھا, ہم نیپال جاتے ہیں, ہم کیا کرتے ہیں, آپ کو کرکٹ میچ کی دعوت دیتے, پھر یہی ہوتا تھا. اور اب ان کے وزیر خارجہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے 1 رات پہلے ہمارے 3 رافائل جو ہے وہ گرا چکے تھا پاکستان. اس کے بعد تو پاکستان کو یہ کام نہیں کرتا, اس کے بعد پاکستان کیا ویڈیو گیم پہ گرا تھا باقی جہاز, کیا پھر ایسے ہی ہوتا ہے. پھر تو بھارت ہم ذرا ان تمام موضوعات پہ بات کرتے ہیں.
دو پینلسٹ ہوں گے ہمارے یہاں, دو پینلز ہوں گے ہمارے ساتھ, جو پروگرام کے اگلے حصے میں آپ پاکستان بھارت جنگ سے متعلق کہ اس کا کتنا امکان ہے کتنا نہیں, اس میں جو ہمارا پینل ہوگا وہ ایئر کموڈر ریٹائرڈ خالد چشتی صاحب ہوں گے جو کہ ہوا بازی کے ماہر ہیں, وہ اس سے ہمیں بتائیں گے. بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب وہ فوج کے معاملات کے دائرہ ماہرت وہ اس حوالے سے بتائیں گے, اور سفارتکاری بھی سارے معاملے بہت اہم ہیں تو وہ جمیل احمد خان صاحب سابق سفارتکار ہے وہ بتائیں گے. اور ابھی جو ڈسکشن کا پہلا حصہ ہے اس میں ہم جو غزہ, اسرائیل, ایران, یہ سارا معاملہ, اس میں ہم احمد العربی کے ساتھ, عربی صاحب کے ساتھ جو کہ ماہر ہیں بین الاقوامی امور کے, احمد العربی صاحب, ان سے بات کریں گے. سید محمد علی صاحب پاکستان کے ہیں, اسٹریٹجک ایکسپرٹ ہیں, تھوڑا پاکستان کے زاویے سے اور یہ پورا سب بتائیں گے. اور اس کے بعد تھوڑی دن میں ہمیں جوائن وہاں سے کریں گے ایران سے جرنلسٹ جان حسین صاحب تہران سے, اور ہم کوشش کریں گے کہ فیض رحمان صاحب امریکہ سے, تاکہ ہمیں امریکہ, تہران, العربیہ سے جو ہے وہ مڈل ایسٹ کا, اور پھر محمد علی صاحب سے پاکستان کا یہ سارا پرسپیکٹیو آئے. تو ہم آغاز کرتے ہیں ذرا اپنے ان مہمانوں سے ہماری ڈسکشن کا. میں بہت شکر گزار ہوں تینوں مہمانوں کا. ذرا کوئک پہلے تو اگر یہاں سے ہم آغاز کر سکیں, احمد حسن صاحب آپ سے ہم چاہ رہے ذرا ہر طرح کا ایک اینگل آ جائے, اس لیے ہم نے آپ تینوں کو زحمت دی, اور ناظرین اور بھی کوئی مہمان جوائن کریں گے. ہم ایک نئی دنیا میں رہ رہے ہیں ایسا لگتا ہے مجھے. آج سے 4-5 سال پہلے کا یا 2-3 سال پہلے کا منظرنامہ ہی کچھ اور تھا, آج بالکل معاملہ ہی الگ ہے. رشیا یوکرین والا معاملہ الگ لگا ہوا ہے. پچھلے 5 سالوں میں چلے جائیں تو کیا کچھ نہیں ہو گیا نا. افغانستان میں رجیم کا پورا معاملہ ہی تبدیل ہو گیا, رشیا یوکرین کا الگ معاملہ لگا ہوا ہے, غزہ کا معاملہ الگ ہو رہا ہے, ایران اسرائیل ہو گیا ہے, پاکستان انڈیا ہو گیا ہے. میرا سوال ابھی اسپیسیفک ہے, پاکستان انڈیا کے تناظر میں دیکھیں یا ایران اسرائیل تنازع میں دیکھیں یا غزہ اسرائیل امریکہ تنازع میں دیکھیں, لوگوں کے ذہن میں ایک سوال ہے تو بار بار جنم لیتا ہے, یہ سب کتنا دیر پا ہے. پاکستان انڈیا کی میں بات کرتا تو ایک بحث جنم لے رہی ہے, کیا دوبارہ تو ایسا کوئی ایڈونچر انڈیا نہیں کرنے جا رہا, دوبارہ تو ایسا کام نہیں ہو جائے گا. ایران اسرائیل میں بھی یہی کی تھی, وہ خامنائی صاحب کے بھی بیانات آئے, ٹرمپ نے پھر بیانات دے دیے, دوبارہ تو نہیں کوئی رولا پڑ جائے گا. غزہ والا معاملہ ختم ہو گیا, یہ بھی اللہ نہ کرے سالوں تک چلے گا جس طرح یوکرین اور اس کا چل رہا ہے رشیا کا. تو میرا آپ سے سوال اسپیسیفک ہے کہ ایران اسرائیل تنازع میں اور غزہ تنازع میں آپ کو یہ لگتا ہے کہ ان دا منتھس اور ایئرس ٹو کم یہ معاملہ بہتری کی طرف جائے گا, یا اس میں انسرٹنٹی اٹیچ رہے گی ہی بیکاز آف ویریس ریزنز؟ زیادہ پروبیبلٹی کس چیز کی ہے سر؟ جی بہت شکریہ وسیم بھائی. دیکھیے سب سے پہلے آپ نے پاکستان انڈیا کی بات کی, تو یہاں پہ تو ایک کلیئرٹی ہے, ہمیں بھی ہے, اور جو اسٹریٹجسٹ اس بات کو دیکھ رہے ہیں پاکستان انڈیا کو, ان کو بھی کلیئرٹی ہے کہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان میں ایک اور جو مس ایڈونچر انڈیا کرے گا ہی کرے گا. اب ہفتوں میں کرے, مہینوں میں کرے, اچھا یعنی آپ کو اس حد تک, یعنی آپ کا تجزیے میں اس حد تک یہ بات تقریباً یقینی ہے آپ کے خیال میں؟ جی یہ بالکل ایسے ہی ہے, اور اگر نہیں ہوتا تو وہ ایک معجزے سے کم نہیں ہوگا. اگلے جو 2-3 منتھس ہیں وہ بھی امپورٹنٹ ہیں, پھر لیٹر اینڈ آف دا ایئر جو ہے نومبر آنورڈز وہ بھی امپورٹنٹ ہے, کیونکہ انڈیا کے اندر جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں, جس طریقے سے وہ ہتھیار لے رہے ہیں, ہتھیار خریدنے کے اوپر جو وہ ڈیڈ لائنز دے رہے ہیں, وہ ساری باتیں اس طرف اشارہ کرتی ہیں. اور پھر جو انٹرنیشنل جیو پولیٹیکل انوائرمنٹ بلڈ اپ ہو رہا ہے انڈیا کے جو تھاٹ پروسیس کے اندر اس وقت, یہ بات ہے کہ وہ صرف اور صرف جو دنیا میں انہیں ذلت اٹھانی پڑی ہے اس کو ختم اسی طریقے سے کر سکتے ہیں کہ پاکستان کے اوپر دوبارہ حملہ کریں. جو نریندر مودی کے خلاف بی جے پی کے اندر بغاوت ہو رہی ہے, جو کانگریس بی جے پی کے خلاف اس وقت جو کیمپینز رن کر رہی ہے, یہ ساری انڈیکیٹ کر رہی ہیں کہ انڈیا پاکستان کے خلاف ایک اور مس ایڈونچر کرے گا. تو یہ ایک اور, اگرچہ ہمارا موضوع آج یہ نہیں, لیکن ایک کوئک کامنٹ, جو کہ آپ نے بہت بڑی ایک بات کی ہے, تو یہ ایک اور بہت بڑا جوا نہیں ہوگا؟ یعنی نریندر مودی یہ کیوں نہیں سوچے گا کہ پچھلا ایڈونچر تو گلے پڑ گیا تھا, الٹا پڑ گیا تھا, رافیل گر گیا, یہ ہو گیا, بالکل ہم ڈسپیشنٹ ہو کے بات کریں ایک عام نیوٹرل حیثیت سے بھی, تو بھی اس کو گلے پڑ گیا, تو یہ دوبارہ اتنا بڑا رسک لے گا کہ اگر دوبارہ بیک فائر کر گیا تو اٹ مینس کہ پولیٹیکلی بہت نقصان ہوگا نا مودی کو. جی دیکھیں وسیم بھائی, دنیا میں 14,700 کے قریب جنگیں ہوئی ہیں, اور ہر جنگ کوئی نہ کوئی جیتا ہے اور کوئی ہارا ہے, اور ہمیشہ ہر جنگ کے اندر کسی نہ کسی نے مس کیلکولیشن کی ہے. تو جنگیں ہوتی ہی مس کیلکولیشنز کے اوپر ہیں. انڈیا نے پہلے بھی مس کیلکولیشن کی, یہ پہلگام والے ڈرامہ جو فالس فلیگ تھا اس کے بعد, اور اب بھی وہ کوئی اور ان کا جو تھاٹ پروسیس ہے اس میں یہ بات ہے کہ ہماری ایئر فورس ہیو ٹیکن اے ہٹ, ہماری لیکن نیوی استعمال نہیں ہوئی اور ہم نے گراؤنڈ انکرجن نہیں کیا. تو اب وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم اس طریقے سے کچھ کریں گے. ٹھیک ہے, چلیں یہ تو بات ہوگی. اب آپ ذرا اس پر اگر آئیے, جو ہمارا موضوع ہے کہ ایران اسرائیل اور یہ غزہ اسرائیل لے کے ان دا ایئرز اور منتھس ٹو کم, آپ کو لگتا ہے کہ اس معاملے نے ان دونوں معاملات کا اپنا پیک دیکھ لیا ہے اور اب پیس قریب ہے, یا نہیں اٹ کین گو اینی ویئر اگین؟ غزہ اسرائیل اور ایران والے معاملے میں اگر آپ دیکھیں تو جو ڈیسائیڈنگ فیکٹر ہے وہ ہمیشہ سے امریکہ رہا ہے. امریکہ کے بغیر اسرائیل نے کوئی جنگ نہیں لڑی,
اور اسرائیل کی حد الوسع کوشش یہی ہوتی ہے کہ امریکن سولجرز جو ہیں وہ اسرائیل کے بہاف پہ جنگیں لڑیں. ایکویژن چینج اس طرح سے ہوئی ہے کہ امریکہ کو اپنے اندر جو پولیٹیکل جو ان کے انٹرنل پولیٹیکل انوائرمنٹ ہے اس میں بہت ساری تبدیلیاں آ گئی. سو امریکہ کا جو انٹرنل پولیٹیکل ٹرموائل ہے وہ پش کر رہا ہے ایک پاپولسٹ گورنمنٹ جو کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی ہے کہ امریکہ اپنی باہر کی جنگوں سے اپنے آپ کو نکالے اور اپنے ملک کے اندر کے معاملات کو ٹھیک کرے. تو ٹرمپ اس وقت یہ کوشش کر رہے ہیں, امریکنز یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اسرائیل کو کوئی ایسا ماڈل دے دیں کہ وہ اپنے آبجیکٹیوز کو بھی اچیو کر سکے اور امریکہ کو جنگ کے اندر شامل بھی نہ ہونا پڑے. ٹھیک ہے, اب یہ ایک ٹگ آف وار چل رہی ہے. اب میں ذرا امریکہ ہی جاتا ہوں, پھر آپ کی طرف دوبارہ بھی آتا ہوں دوسرے راؤنڈ میں. اگر امریکہ ہی چلتے ہیں جہاں سے فیض رحمان صاحب ہمارے ساتھ ہیں, کہ which apparently I would like to believe and I think is a good news for the world, کہ چلو بھائی آپ ڈونلڈ ٹرمپ سے 100 اختلاف ہو, لیکن اگر مائنڈ سیٹ یہ ہے بے شک اپنے نوبیل پرائز کے لیے, اپنی سی وی اچھی کرنے کے لیے, کسی بھی لے کر اس کا مائنڈ سیٹ, یا اپنے ڈومیسٹک پولیٹیکل کنزمپشن کسی وجہ سے اگر مائنڈ سیٹ یہ کہ نہیں بھائی جنگیں شروع نہیں کرنی, ختم کرنی, جو کہ اپنی کیمپین میں بھی کہتے ہیں, تو اچھی بات ہے, اللہ کرے ایسا ہو. تو فیض صاحب اس میں یہ سمجھائیے گا ذرا کہ اس میں ٹرمپ کس حد تک جا سکتے ہیں. یعنی میں بالکل ایک عام فہم انداز میں, وی انڈرسٹینڈ کہ ظاہر ہے ہائیلی کمپلیکس ایشوز ہیں, لیکن فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ اس کو بالکل میں عام فہم انداز میں اگر آپ سے سوال پوچھوں کہ اگر ٹرمپ طے کر لے کہ یار نہیں یہ اس معاملے کو اس سے آگے لے کے نہیں جانا, اسرائیل کو ایران والا معاملہ سب تک آگے نہیں جانا, یا ابھی ہم اسرائیل ایران بھی چھوڑ دیتے ہیں, پہلے غزہ کی بات کر لیتے ہیں, بس غزہ میں سب سے آگے اسرائیل نے نہیں جانا, تو وہ یہ کام کر سکتے ہیں, یا وہ بھی ایک حد تک ہی اسرائیل کو پریشرائز کر سکتے ہیں؟ وہ کتنا زیادہ اثر و رسوخ رکھتے ہیں امریکی صدر اسرائیلی ریاست پہ, عمومی طور پر بھی اور ان حالات میں بھی؟ جی بہت بہت شکریہ وسیم. دیکھیے سب سے پہلی بات تو یہ کہ ٹرمپ اور امریکی صدر یہ دو ڈفرینٹ کوسچنز ہیں کہ کیا صدر امریکہ کے پاس کیا اتنی پاورز اور وہ ول اور وہ اپیریٹس موجود ہے کہ جس کے تحت وہ اتنے عالمی جو اتنے بڑے بڑے ایشوز ہیں اس پر اثر انداز ہو سکتے ہیں, الٹیمیٹم دے سکتے ہیں اور چیزوں کو پیچھے لا سکتے ہیں. دی آنسر از یس ہے, ظاہر ہے کہ امریکہ اسٹل از دا سپر پاور. تو آپ جو بھی آپ یہ دیکھ رہے ہیں اس کی خواہش تو ہے کہ امن ہو, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ وہ بہرحال بری طرح سے ناکام ہوئے ہیں. معاملہ یہ ہے کہ ہمارے پاس جو امریکہ کے پاس جو پاورز ہیں, جو انٹرنل جو ان کی جو پلز اینڈ پشز چل رہے ہیں, جو پولیٹیکل سچویشن ہے, جو اکنامک سچویشن ہے, وہ ان کے پاس لیوریج نہیں ہے جو کہ ہونا چاہیے. لیکن دیکھیے وسیم, ایک بات ہم کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ no ceasefire is a perfect ceasefire and a permanent ceasefire. It's never a permanent ceasefire. ہمیشہ چھوٹے موٹے وائلیشنز ضرور ہوتے ہیں, لیکن اوور آل یہ دیکھنا چاہیے کہ جو ابھی جو تین بڑے جو تنازع آپ کے سامنے آئے, ظاہر ہے کہ انڈیا پاکستان کا, پھر اور ایران اسرائیل, آپ غازہ کا جب سیز فائر کی آپ بات کر رہے ہیں, ٹرمپ نے کہا ہے کہ سیز فائر از ویری کلوز, 60 ڈے کا سیز فائر ہونے والا ہے اور ہم اس میں جا رہے ہیں. تو پھر یوکرین کا, ابھی رشیا کا بھی آپ انتظار کر رہے ہیں کہ کیا ہوتا ہے وہاں پر. لیکن یہ تمام جو اس میں دیکھیے تین چیزیں, اگر ان تینوں جو بڑے جو میں نے رشیا کو چھوڑ کر جو تینوں تنازع کا ذکر کیا ہے, اس میں کہیں نہ کہیں آپ کو پاور پلے بھی تو نظر آ رہا ہے نا. دیکھیے ایران کا جو رسپانس ہے, جو ایران نے اسرائیلی حملوں کا جو جواب دیا اور جو وہاں ڈیمیج کیا, اور جو انوینسیبلٹی کا جو ایک پرسیپشن تھا اسرائیل کا, وہ جو توڑا ہے, تو وہ بھی تو اس میں ایکویژن میں شامل ہو گیا ہے نا. اب اس وقت ایران بہت زیادہ بہتر پوزیشن میں ہے کہ کس طرح سے نیگوشیٹ کرے اپنے معاملات کو. محمد علی صاحب ذرا پریسائزلی اگین غزہ کی بات کرنا چاہ رہا ہوں. پہلے تو بتائیے آپ کی نظر میں یعنی ایسا کوئی بھی حل جس طرح کی بات کی جا رہی ہے ایٹ اینی اسٹیج حماس کو قابل قبول ہوگا, اور اگر نہیں ہوگا تو پھر وہ مطلب پھر وہ سیز فائر کتنا ہی دیر پا یا عملی طور پہ ممکن ہے ہونا اگر حماس ہی اس کو قبول نہیں کرے گا؟ تو جیسے ٹائمز آف اسرائیل نے پوری سٹوری لکھی نا, پتہ نہیں میرے خیال سے حقیقت سے بہت دور ہے آپ, لیکن آپ ایکسپرٹ آپ بتائیے, جس میں ٹائمز آف اسرائیل نے لکھا کہ جناب ایسا کوئی حل پہ بات بھی ہو رہی ہے آگے جا کے کہ جہاں پر حماس کے ان کے الفاظ میں کوٹ اینڈ کوٹ ٹیررسٹ لکھا کہ یا حماس کی لیڈرشپ کو جناب ایگزائل میں لے جایا جائے گا, اور یہ غزہ کی پٹی جو ہے وہ 4 عرب ممالک مل کر گورن کریں گے, 2 کے نام بھی لکھ دیے انہوں نے. تو یہ اب یہ اس طرح کا کوئی حل حقیقت سے قریب ہے یا دور نہیں ہو سکتا, مشکل ہے؟ میرے خیال میں ممکن ہے, لیکن میں 3 باتیں جو بہت اہم ہیں اس وقت تمام ان تنازعات اور ان کے فیوچر کے حوالے سے سمجھنے کے لیے. پہلی بات یہ ہے کہ پاک بھارت کی جنگ ہو
یا اسرائیل ایران کی جنگ ہو یا یوکرین روس کی جنگ ہو، ان تینوں جنگوں کے شروع کرنے میں، ان جنگوں کو جاری رکھنے میں اور ان جنگوں کے ختم کرنے کی سفارتی کوششوں میں جتنا بڑا رول براہ راست امریکہ نے ادا کیا ہے، کسی اور عالمی طاقت نے ادا نہیں کیا. تو یہ چین کے معاشی ترقی کے باوجود ایک حقیقت ہے، تصویراتی اعتبار سے اور فوجی اعتبار سے امریکہ کا کوئی چیلنجر عالمی نظام میں نہیں ہے. تو فار آل پریکٹیکل پرپزز ملیٹریلی دنیا ابھی بھی یونیپولر ہی ہے، پہلی بات. دوسری بات یہ کہ دنیا کا، اور اسی کی دلیل میں ایک اور ثبوت یہ ہے کہ دنیا کا جو سیاسی سفارتی قانونی نظام ہے، اقوام متحدہ، UN اور انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس، IAEA، یہ یکسر طور پہ یہ تنظیمیں اور ادارے ناکام نظر آتے ہیں ڈیولپنگ ورلڈ کی سلامتی خود مختاری کے تحفظ میں بھی. یہ دوسرا ثبوت ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ ایران اور اسرائیل کے درمیان تعلقات کا جو فیوچر ہے وہ دو چیزوں پہ منحصر ہے. پہلی بات یہ کہ ملیٹریلی تو ایران نے معیار اور مقدار کے لحاظ سے اسرائیل کے مقابلے میں کہیں زیادہ نقصان اٹھایا ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اب شدید 12 روزہ جنگ کے بعد ایران کے اندر سماجی اور سیاسی سطح پہ ان کی قیادت اور پاسدارانہ انقلاب پہ دباؤ مزید بڑھ جائے گا کہ وہ مغربی طاقتوں اور IAEA کے ساتھ تعاون میں کمی لائیں اور ان پر اعتماد نہ کریں، کیونکہ یہ تو ہمیں پروٹیکٹ کرنے میں ناکام رہے ہیں. دوسری بات کہ امریکہ کوئی نیوٹرل آربیٹر تو نہیں ہے، کوئی نیوٹرل نیگوشیٹر تو نہیں ہے، کوئی میڈیٹر تو نہیں ہے، وہ تو خود براہ راست اسرائیل پہ حملہ جارحیت میں ملوث ہے. تو پھر ایران کیسے اس کے اوپر اعتماد کر سکتا ہے؟ تو یہ دوسری بات ہے. اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ کہ میں یہ احتمال دیکھ رہا ہوں کہ نیوکلیئر پروگرام کو نقصان تو ایران کے پہنچا ہے، لیکن اس کے پولیٹیکل ول میں سمجھتا ہوں مزید اسٹرینتھن ہو جائے گی کہ اب عالمی نظام اور عالمی طاقتیں جو ہیں وہ اس کی سیکیورٹی، سلامتی، خود مختاری کی ضمانت دینے میں کے قابل بھی نہیں ہے اور اس کی خواہش بھی نہیں رکھتی. اس لیے بتدریج ان کو اپنی ایک ایٹمی طاقت ڈیولپ کرنے کی طرف جانا چاہیے. یہ سوچ میں سمجھتا ہوں اب وہاں پروان جائیں گے بھی، آپ کے خیال میں جائیں گے؟ اور جی ہاں جی، اور غزہ کے بارے میں ایک چھوٹا سا کمنٹ یہ کر دوں کہ جناب دیکھیں، غزہ کا پیس پروسیس جو ہے وہ نان سٹارٹر دو وجہ سے ہے. پہلی بات یہ کہ جو صدر ٹرمپ نے بات کی ہے اس میں جن ٹرمز کے اوپر اسرائیل راضی ہوا ہے جنگ بندی کے آئیڈیا کے اوپر، اس میں بنیادی شک یہی ہے کہ غزہ کے سیاسی مستقبل میں حماس کا کوئی عمل دخل نہیں ہوگا. تو اصل بات یہ ہے کہ فلسطینیوں نے 60,000 شہادتوں کے بعد یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا حماس اب بھی ان کے مستقبل، سلامتی اور سیاسی جو ان کا کردار ہے اس کی ترجمانی کرتی ہے، یا انہوں نے کوئی اور متبادل قوت کو سپورٹ کرنا ہے. اصل بنیادی جو آبجیکٹو ہے جنگ بندی کا وہ اسرائیل کا ریجیم چینج ود ان فلسطین بھی ہے کہ وہاں پہ ایک پراکسی حکومت لائی جائے، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ عرب ممالک پہ اثر انداز امریکہ ڈیفینیٹلی ہو سکتا ہے. یہ حقیقت ہے ابراہم ایکارڈ کا ایک کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ مسئلہ فلسطین ہی تھا. لیکن اصل بات یہ ہے کہ اگر عرب ممالک مان بھی جائیں اس کی مینجمنٹ کے لیے تو کیا یہ ارینجمنٹ فلسطینی لوگوں کو قبول ہوگی؟ میں سمجھتا ہوں یہ بہت آسان نہیں ہوگا. تو اس کا مطلب یعنی پھر یہ فی الحال اگر میں آپ کی گفتگو سے اخذ کروں کہ غزہ میں دیر پا امن یا سیز فائر فی الحال دور لگتا ہے آپ کو حقیقت سے؟ تو میں صحیح اخذ کر رہا ہوں آپ کی بات سے؟ پھر دیکھیں میں دو باتیں مزید واضح کر دیتا ہوں. آئیڈیا دو چیزوں کا ہے اسرائیل اور امریکہ کا کہ جناب حماس کی رجیم کو ہٹایا جائے. اس کو فوجی اعتبار سے تو کمزور کر دیا انہوں نے پچھلے 2.25 سال میں، لیکن سیاسی طور پہ بھی ان کا مستقبل فلسطین میں نہیں ہونا چاہیے. وہاں پہ ایک پراکسی حکومت اسرائیل لانا چاہتا ہے. تو اس کے لیے اب یہ بحث ہم نے ایران کے ٹائم میں بھی کی تھی کہ ایران میں رجیم چینج ہو پائے گا یا نہیں ہو پایا. تو آپ کو غزہ کے معاملے میں اس میں کیا لگتا ہے، کتنا امکان ہے کہ اسرائیل یہ کر پائے گا رجیم چینج حماس کے کانٹیکسٹ میں؟ اسرائیل یہ براہ راست تو نہیں کر پائے گا. اس کے لیے امریکہ جو ہے اپنا اثر و رسوخ عرب ممالک کے اوپر استعمال کر رہا ہے، جس میں UAE بھی شامل ہے، اس میں مصر بھی شامل ہے، دیگر ممالک بھی شامل ہیں، کہ ان کے ذریعے سے اس غزہ کی پٹی کو مینج کیا جائے. ٹھیک ہے فیض صاحب، یہ بتائیے تھوڑا سا اگر میں پیرالل ڈرا کروں تو از اٹ میکنگ سم سینس ٹو یو کہ بھائی ایران اسرائیل سارا معاملہ ہوا، اس میں سب ایران کو کہتے رہے کہ چلیں مہربانی کریں بات چیت میں. ایران ایک ہی بات کہتا رہا کہ بھائی نہیں، پہلے یہ حملے رکواؤ پھر دیکھیں گے، پہلے یہ روکے پھر دیکھیں گے. پھر آخر کار یہی ہوا کہ آیا کہ ٹھیک ہے اسرائیل حملے روک رہا ہے، وہ رکے اور پھر چلو پھر بات چیت کا رستہ نکلے گا آگے جا کے، مطلب بہرحال جنگ ختم ہو گئی.
ابھی بھی ایک طریقے سے یہی بات ہے نا کہ بھائی یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ مارتا رہے, آج آٹے کے لیے جمع ہوئے اتنے شہید کر دیے, کھانے کے لیے جمع ہوئے اتنے شہید کر دیے, اور پھر آپ ساتھ میں کہو کہ چلو جی یہ ایک منصوبہ ہے ٹرمپ صاحب لائیں یہ بھی قبول کر لو. یہ تو نہیں ہو سکتا, پہلے اس کو روکو. تو اب ہم اس طرح کو پیرالل ڈرا کر سکتے ہیں ایران اسرائیل کی طرح, غزہ اسرائیل میں بھی, کہ اب وہ کہیں صاحب دیکھیے یہ ہم نے رکوا دیا ہے, یہ نیتن یاہو یہ اب ہم رکوا دیے, اب آئیں بات کریں, اب نکالیں کو بیچ کا رستہ, حملے ہم نے رکوا دیے, آپ کا بہت نقصان ہو گیا ہے اور نقصان ہوگا, اب بیچ کا رستہ نکال لیں اور آگے بڑھیں. یہ ایسا کوئی منظرنامہ آپ کو حقیقت سے قریب لگتا ہے؟ دیکھیے وسیم, غزہ کا اور ایران کا معاملہ اس لیے ڈفرینٹ ہے کہ غزہ میں جو لوگ ہیں وہ بیچارے, انہوں نے جو اپنی جو طاقت دکھائی ہے وہ تکلیف اٹھانے کی اور تکلیف سہنے کی اور قوت برداشت. دیکھیے ایران کا معاملہ آپ نے صحیح کہا کہ ٹھیک ہے, انہوں نے یہ ضرور کہا کہ پہلے اسرائیل اپنی بامبنگ روکے تو پھر ہم کچھ کریں گے, لیکن اس میں ایک ان بٹوین ایک اور بھی تو فیکٹر انٹروڈیوس ہوا نا, جب ٹرمپ نے جا کر جب بامبنگ کی B-2 بامبر سے, تو اس کے بعد اور پھر اس کے فوراً بعد اس نے کہا کہ اب ناؤ اٹس ٹائم فار پیس. تو آپ نے دیکھا کہ وہ پیس اسٹیبلش ہو گیا, اسرائیل بھی مان گیا اور یہ لوگ بھی مان گیا, اور ابھی بھی ٹھیک ہے فریجل ہے. لیکن اس میں دیکھیے جو اصل معاملہ ہے وہ اگین یہ ہے کہ ایران کیا چاہتا ہے, ایران کے عوام کیا چاہتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایران کا جو اس وقت جو نظام حکومت ہے اس کا زیادہ فوکس اس بات پر ہوگا کہ فی الحال ہم اپنے رجیم کو بچائیں rather than focusing on the nuclear program. اگین اگر وہی جیسے اب جو غزہ کی جو بات ہے, جیسے کہ آپ نے جو سوال آپ نے کیا تھا, تو میں سمجھتا ہوں دو ڈفرینٹ سچویشنز ہیں. غزہ کے پاس, غزہ کے شہریوں کے پاس وہ پاور نہیں ہے جو ایران کے پاس ہے, تھی اور آئندہ. اس لیے اگر کنکلوڈ کریں تو اس لیے ایران میں پھر بھی یعنی یو ہیو مور ریزنس ٹو بلیو کہ شاید دوبارہ معاملہ شروع نہ ہو, لیکن غزہ میں امکان نسبتاً کم نظر آتا ہے. صحیح کہہ رہا ہوں میں؟ ایٹ ول, دیکھیں اسرائیل تو ایٹ ول وہاں جاتا ہے اور جو چاہے کارروائی کر کے آ جاتا ہے. عرب ممالک آس پاس کے بھی مجبور ہیں, دنیا کی تمام جو دوسری جو چھوٹی موٹی پاورز ہیں, فرانس آواز اٹھاتا ہے, رشیا کچھ کہتا ہے, لیکن بیسکلی عملاً تو کوئی کچھ نہیں کر پا رہا نا. احمد صاحب آپ اس پہ کیجیے گا, آپ نے پاکستان انڈیا سے شروع کیا نا, کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو بہت ہی حیرت ہوگی اگر یہ معاملہ دوبارہ نہ ہو انڈیا کی طرف سے کوئی. یہی سوال ایران اسرائیل تنازع میں بتائیے کہ آپ کو اس سینیریو میں حیرت ہوگی اگر دوبارہ ایسا کوئی ایڈونچر ہو, یا حیرت ہوگی اگر نہ ہو ایران اسرائیل تنازع میں؟ وسیم صاحب حیرت ہوگی کہ اگر یہ دوبارہ نہ ہو. اسی سال میں یہ پہلا ایونٹ نہیں تھا, اس سے پہلے بھی اسرائیل ایران پہ اٹیک کر چکا تھا. یہ دوسرا تھا ایک سال کے اندر, 365 ڈیز کے اندر. تو اٹ از ہائیلی لائکلی کہ یہ دوبارہ ہوگا. اور جہاں تک غزہ کی بات ہے, غزہ کا ابھی جو سیز فائر کا سارا ڈسکورس ہے وہ ہمیں ویسٹرن کوارٹر سے مل رہا ہے کہ امریکہ کیا چاہتا ہے اور اسرائیل کیا چاہتا ہے. غزہ ہیز ایکچولی بیکم اے جیو پولیٹیکل ریالٹی. یہ اب سے 2 سال پہلے جو غزہ کے اندر شروع ہوا تھا یہ سارا معاملہ, تو اس وقت بھی یہی ڈیمانڈ تھی نا اسرائیل کی کہ جی ہم حماس کے خلاف کر رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں. لیکن آپ دیکھیں کہ وہ لاہور کا آدھا ہے غزہ, اور اس میں آپ پچھلے 2.5 سال میں 4 نیوکلیئر بامز جتنا بارود گرا چکے ہیں, پھر بھی وہ جھکنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اور اس وقت دنیا کی حالت یہ ہے کہ حکومتوں کی پاپولیرٹی اور ان پاپولر ہونا وہ ڈیسائیڈ کر رہے ہیں کہ وہ غزہ کے ساتھ, مسلمانوں کے ساتھ ان کا کیا رویہ ہے. تو غزہ والے جو غزہ کے مسلمان ہیں وہ تو نہیں جھکے. تو آپ ان کی جو جس وجہ سے انہوں نے یہ سارا کچھ برداشت کیا, جس وجہ سے اسرائیل کو انہوں نے پوری دنیا میں دا موسٹ ہیٹڈ کنٹری بنا دیا, نیتن یاہو کو انہوں نے پوری دنیا میں دا موسٹ ہیٹڈ پرائم منسٹر بنا دیا غزہ کے لوگوں میں, جب تک ادھر سے سیز فائر کے لیے کوئی آپشنز, ان کی ڈیمانڈز, ان کی کنڈیشنز نہیں آتی, یہ صرف یونی ڈائریکشنل ہے. یہ جب تک پریکٹیکلی وہ نہیں دیکھتے کہ یہ جب جنگ شروع ہوئی تھی کن وجوہات کی بنا پہ ہوئی تھی, آج اسرائیل کیوں مجبور ہو گیا سیز فائر کرنے کے لیے, یا سیز فائر کی باتیں یہ کیوں کر رہے ہیں, جب تک آپ غزہ کے لوگوں کا نیریٹو, ان کے لوگوں کی کنڈیشنز کو انکارپوریٹ کر کے پوری ایکویژن کو نہیں دیکھیں گے, ایسا پاسبل نہیں ہے. بالکل صحیح ہے, بالکل. تھوڑا سا ایران سے بھی اگر ہم فیل لے لیں کہ وہاں کیا ہے, تاکہ کیونکہ ہم نے پروگرام میں دونوں ایلیمنٹ ڈسکس کیے. تو جان حسین ہے. جان السلام علیکم, آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ السلام علیکم. جی وسیم صاحب آپ کو آ رہی ہے؟ بالکل آ رہی ہے. ایک تو ذرا ہمیں بتائیے کہ ایران میں ظاہر ہے آپ وہاں پریس, ٹی وی اور تمام سرکاری اداروں اور سے ایک رابطے میں رہتے ہیں, وہاں پر کیا فیل ہے کہ یہ جو بھی معاملہ ہو گیا ایران اسرائیل کا, یہ دیر پا ہو گیا ہے, یا جس طرح ہمارے یہاں پاکستان میں آج کل یہ تاثر بہت جنم لے رہا ہے کہ بالکل اس بات کا امکان ہے کہ انڈیا کی طرف سے کوئی اور شرارت ہو, ایران میں یہ تاثر ہے کہ بالکل اس بات کا امکان ہے کہ اسرائیل کی طرف سے دوبارہ کوئی شرارت ہو؟ وسیم صاحب یہاں پہ امکان ویسے تو جنرلی نہیں ہے, کیونکہ ریئلائزیشن یہ ہے یہاں پہ لوگوں کو کہ اسرائیل شاید اپنی غلطی سے
سیکھ چکا ہے. امریکہ شاید اپنی غلطی سے ریئلائز کر لیا ہے, اور یہ اسٹیٹمنٹس جو ٹرمپ صاحب کے ایک دم چینج ہوئے ہیں پیس میکر کی طرف, اس سے تاثر یہ پھیل رہا ہے یہاں پہ کہ شاید اب دوبارہ ایسی غلطی نہ کرے اسرائیل یا امریکہ. ہاؤ ایور ایٹ دا سیم ٹائم کوشن بھی ہے, ڈفرنٹ چائنا سے بھی بات ہو رہی ہے ان کی جیٹس خریدنے کی. رشیا کے جو جیٹس تھے جو پینڈنگ تھے سکھوئی کے, وہ بھی اس کے اوپر بھی اب پش بیک سٹارٹ ہو گیا ہے. تو ایٹ دا سیم ٹائم ڈیفنس سسٹم جو ان کا اپنا ہے ڈومیسٹک, اس کو بھی امپروو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو پریپریشن ایٹ دا سیم ٹائم چل رہی ہے, لیکن ایکسپیکٹیشن یہ نہیں ہے کہ اسرائیل دوبارہ انگیج کرے گا. ایک اور جو ہمیں بات نظر آئی تھی وہ یہ کہ جو ہمیں لگا اپیرنٹلی کہ سب سے بڑا سرپرائز جو ایران کے لیے تھا اس پورے ایپیسوڈ میں, اسرائیلی حملے سے بھی زیادہ بڑا سرپرائز, وہ اندرونی یعنی نظام کے اندر جس طرح اسرائیل سرائیت تھوڑا بہت کر گیا یا کافی کر گیا کچھ کیسز میں, تو جاسوس کی صورت میں وہ. تو ایک تجزیہ یہ بھی ہے کہ ایران کے پاس اچھا موقع ملا ہے اپنے پورے اس نظام کی تطہیر کرنے کا. تو ویسی خبریں وہاں پر آ رہی ہیں کہ یہ کریک ڈاؤن آپریشن یہ سارا معاملہ چل رہا ہے. ایبسولوٹلی, یہ بالکل جھاڑو مارنے والی بات ہے کہ اب گھر صاف کرنے کا ان کو وقت مل گیا ہے. اور 700 سے زیادہ کی خبر پہلے تھی, اس سے ڈیولپنگ نمبرز جو ہیں وہ 180 سے زیادہ کی تعداد پچھلے 2 دن میں اور زیادہ پکڑی گئی ہے. مختلف مقامات پہ باقاعدہ جو ہینڈلرز ہیں جو موساد نیٹ ورک کے, ان کو بھی پکڑا گیا ہے. ایرانین ڈومیسٹکلی جو ان کی پولیس ہے اس کے اندر بھی لوگ پائے گئے ہیں موساد کے. امیگریشن ڈپارٹمنٹ میں جو ویزا لگانے والا بندہ ہے آفس میں, مجھے آج پتہ چلا کہ وہاں پہ ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا باقاعدہ جو ویزے لگوا رہا تھا ان لوگوں کے جو افغانستان سے آ رہے تھے اور یہاں پہ اسرائیل کے لیے اسپائی کر رہے تھے. اور اگین پاکستان میں ہم نے واضح طور پہ دیکھا اس جنگ کے بعد, پاکستان انڈیا جنگ کے بعد, کہ ماسس کی سطح پہ بھی موریل جہاں تھا اس سے کئی گنا بڑھ گیا, یونٹی جہاں تھی اسے کئی گنا بڑھ گئی, اسٹیٹ پر اعتماد جہاں جتنا تھا اس سے بڑھ گیا. اگر گورنمنٹ سے ڈفرینسز ہو بھی تو کم از کم اس معاملے پہ سب بھول کے اسات ہو گئے. ہمیں بھی یہاں سے بیٹھ کے یہ تجزیہ یا ایک رائے دے رہے ہیں. ابھی احمد صاحب بھی کہہ رہے تھے یا محمد علی صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ وہاں کا جو نظام حکومت ہے وہ اس کی جڑیں اور مضبوط ہوئی ہیں. آپ تو وہاں پر ہیں تہران میں اور سالوں سے ہیں, تو ہم چونکہ ہم پاکستان میں تو پاکستان کا ماحول باقاعدہ دیکھ سکتے ہیں, واضح نظر آ رہا ہے. ایران میں بھی آپ کو اس کے واضح آثار نظر آتے ہیں کہ جو موجودہ حکومت ہے اس کی جڑیں اور مضبوط ہوئی ہے. عوام میں اگر رائے کا اختلاف بھی ہے تو کم از کم یہ نیشنلزم کے نام پہ سب ایک ہوئے ہیں, یہ چیزیں نظر آ رہی ہیں. بالکل وسیم صاحب, کچھ لوگ جو بالکل ہی اینٹی فرنٹ پہ تھے وہ بالکل ہی اب گورنمنٹ کے فرنٹ پہ ہو گئے ہیں. تو ایبسولوٹلی اثرات بھی نظر آتے ہیں. اور 1979 سے ہی آئی وڈ سے ان کی ریولوشن کی موومنٹ جو ہے وہ کافی اسٹرانگ تھی, بٹ اب بہت زیادہ ہو گئی ہے, اب بہت زیادہ یونائٹ ہو گئے ہیں لوگ. تو آئی وڈ سے کوئی شک نہیں ہے اس بات. خوش آمدید کہتے ہیں میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں ایئر کموڈور ریٹائرڈ خالد چشتی صاحب, بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب اور جمیل احمد خان صاحب سابق سفارتکار ہمارے ساتھ ہیں. تینوں مہمانوں کا بہت بہت شکر گزار ہوں. سر میں چاہتا ہوں پہلے ذرا اور ہم ڈسکشن کو جتنا ہم ذرا عام فہم رکھ سکیں, عام آدمی کے ہم لوگوں کے سمجھ بوجھ سے قریب رکھ سکیں اگر, تو پہلا میرا سوال تینوں سے یہی ہے کہ چونکہ اس وقت ہر جگہ پر بحث یہی پاکستان انڈیا تناظر میں کہ جو ہوا وہ تو ہوا اور اللہ نے بڑا سرخرو کیا الحمدللہ, لیکن ایک ڈیبیٹ جنریٹ ہو رہی ہے بار بار, اور اب کافی پہلے سے زیادہ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ دیر آر چانسز کہ ایسا کچھ دوبارہ ہو انڈیا کی طرف سے. تو میرا پہلا سوال آپ تینوں سے یہی کہ آپ لوگوں کے خیال میں اس پورے جنگ میں آپ لوگوں سے مسلسل رابطے میں رہیں, کسی کا یعنی یعنی وہ ہوا بازی کے حوالے سے ایک بہت تگڑا ایکسپیرینس ہے ہمارے ایک مہمان کا, ایک کا ملٹری کے حوالے سے, ایک کا سفارتکاری کے حوالے سے, تو ایک بہت اچھا ایک کمبینیشن ہے. تو میں چاہتا ہوں آپ تینوں کی ذرا رائے اس پہ جانوں کہ آپ لوگوں کا خیال کیا ہے کہ بھارت کی طرف سے ایسی کوئی شرارت ہونے کا دوبارہ امکان ہے؟ اف یس دین وائی, اینڈ اف نو دین وائی. تو اسٹارٹنگ فرام یو سر, آپ بتائیے گا ایئر کموڈور ریٹائرڈ خالد چشتی صاحب, آپ کی اس بارے میں کیا اوپینین ہے؟ دیکھیے یہ ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے کہ تیاری آپ کی جنگ سے پہلے کتنی ہے. صحیح ہے. اور 1 مہینہ گزرا ہے ابھی, ہندوستان نے جو کمزوریاں خود دیکھی ہوں گی, میں نہ بھی پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہوں ایز اے اسٹوڈنٹ آف اسٹریٹجی, ہندوستان کو خود بھی پتہ ہے, اور خاص طور پر فضائیہ کی اگر بات کریں تو ان کی کیا ویکنیسز ہیں. ان کے چیف آف ڈیفنس انیل چوہان صاحب نے کہا تھا کہ ہم نے اس لیے گراؤنڈ کر دی ایئر فورس کہ ہمارے ٹیکٹکس فالٹی تھے, اور اس لیے بھی کہ ہم نے کم بیک کیا اور پھر ٹیکٹکس کو ریوائیو کیا, اور ہم نے 10 تاریخ کو بڑی زبردست پرفارمنس دکھائی. دیکھیے اتنی بڑی ایئر فورس جس کے 1000 جہاز ہیں, تقریباً 90 بلین ان کا بجٹ ہے, وہ دنیا میں کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹا افریقہ کا ملک ہوگا نا, وہ بھی اپنے فائٹر جہاز جنگ میں گراؤنڈ کرنے کے لیے نہیں خریدتا. صحیح ہے. پہلی بات. دوسری بات جو آپ نے سوال کیا کہ کامبیٹ دوبارہ کوئی ہونے کا چانس ہے, تو دیکھیے یہ جو فائٹر جہاز ہوتے ہیں, ایئر بورن ویپنز ہوتے ہیں, الیکٹرانک وارفیئر ہوتے ہیں, جیمرز ہوتے ہیں, ایئر بورن ارلی وارننگز ہوتے ہیں, یہ آف دا شیلف ٹائپ مٹیریل نہیں ہوتا. یہ کوئی ایئر کنڈیشنر یا ریفریجریٹر نہیں ہے, یا ایک کیمرہ یا موبائل نہیں ہے کہ آپ نے سوچا کہ ہمارے پاس کمی ہے
تو آج ایک اے سی نیا لگوا دیتے ہیں کمرے میں تو اگلے دن سے کولنگ شروع ہو جائے گی. تو ایسا نہیں ہوتا. یہ انٹیگریشن ہوتی ہے, آپ نے ٹریننگ کرنی ہوتی ہے, آپ نے امپلائمنٹ اسٹریٹجی بنانی ہوتی ہے, آپ نے وار پکچر کرنی ہوتی ہے, آپ نے ملٹی ڈومین آپریشنز کرنے ہوتے ہیں پریکٹس پیس ٹائم میں. پاک فضائیہ نے جب رات کو 7 تاریخ کی صبح کو جو جہاز 85 اپنے مقابلے میں یا 90 کے قریب جہاز دیکھے تھے, تو پاک فضائیہ الحمدللہ شوق میں نہیں گئی تھی, اس لیے کہ ہم پیس ٹائم میں بھی اتنے جہاز ایک دوسرے کو مقابلے میں پچ کرتے ہیں. صحیح ہے. تو یہ جب آپ پیس ٹائم میں کرتے ہیں تو آپ کو کمفرٹ زون میں رہتے ہیں. اور پھر کرنٹ ایئر چیف تو میری انڈرسٹینڈنگ ہے, میری آبزرویشن ہے کہ ساری چیزوں کو بالکل ایک نیکسٹ لیول پر ہی لے گئے. بنیاد مرصوص سے پہلے ہی, جس کے نتیجے میں بنیاد مرصوص میں کچھ ہوا ہے, وہ تو بالکل ہی سائبر حوالے, کئی حوالوں سے انہوں نے بہت ڈائمینشنز کھول دیے ہیں, بہت سارے انہوں نے کرنٹ ایئر چیف نے. بدامی صاحب یہ دیکھیے پچھلے تقریباً 4 سالوں میں 4.5 سالوں میں پاک فضائیہ نے 19 نئی انڈکشن کی ہیں, 19, اور J-10C اس میں سے ایک ہے, HQ-9B سرفیس ٹو ایئر میزائل اس میں سے دوسرا ہے, سائبر کمانڈ تیسرا ہے. تو اس طرح میں 17 اور بھی نام لے سکتا ہوں جو پاک فضائیہ نے ابھی انڈکٹ کیے ہیں. تو صرف انڈکٹ نہیں کر لینے ہوتے ان کو, آپ نے اس کا جنگ میں دیکھ لیا کہ کیسے امپلائمنٹ ہوئی تھی اور کتنی پریسیجن سے ہوئی تھی. تو سر اس کے یہی ڈیٹیل میں اور جواب بات ہے اس کرتے کا ہیں, ساری لیکن بات کا. آپ کی بات کا کیا خلاصہ ہی نکالوں کہ یہ اتنا آسان نہیں کہ آج خریدا کل چلا دیا. تو یہ ایسا نہیں ہوتا کہ انڈیا جو ہے وہ آج آرڈر پلیس کرے, کل وہ آرڈر آ جائے اور پرسوں پھر پاکستان میں چلا دیں. تو اس لیے یو ہیو انف ریزنس ٹو بلیو کہ مستقبل قریب میں تو ایسا ہونے کا چانس نہیں ہے. از دیٹ واٹ یو آر ٹرائنگ ٹو سے؟ جی میں بالکل یہی کہہ رہا ہوں, کیونکہ ایک مثال میں دے کے پھر میں کلوز کروں گا کہ جو انہوں نے تیجاس جہاز بنائے تھے وہ 40 سال میں 40 بنے ہیں صرف آج تک, اور وہ بھی اس جنگ میں نہیں آئے تھے. آپ بتائیے گا حارث صاحب, بریگیڈیئر حارث ہمارے ساتھ ہیں, آپ کی کیا رائے اسی متعلق؟ دیکھیں بڑی کلیئر سی بات ہے کہ آپ یہ دیکھ لیں, رافیل ان کو منگائے ہوئے 4-5 سال ہو گئے ہیں. جب انہوں نے نعرہ لگایا تھا کہ کاش رافیل ہوتی اور ہم پاکستان میں یہ کر دیتے, ابھی تک اس کے اوپر ٹرینڈ نہیں ہے. دے ڈونٹ ہیو ماسٹری, بیکاز ان کے پائلٹس ٹرینڈ نہیں ہیں. ان کے 2021 میں انہوں نے جو انالیسس کیا تھا, ان کے بعد 12-13 اسکواڈرنس کم ہیں, مین 300-350 پائلٹس ان کے بعد نہیں ہیں. دے آر ناٹ کمنگ ٹو یہ کمیشن لینے کے لیے, دے آر اسکیئرڈ آف پاکستانی پائلٹ سے. اسی وجہ سے شارٹیج ہو رہی ہے. آپ سوچیں تو یہ کیا کریں گے جب ان کو پاس اپنے پائلٹ سے نہیں ہے, شارٹیج آف اسکواڈرنس ہیں, تو یہ کیا لڑائی کریں گے؟ آپ خود سوچیں. یو نیڈ پروفیشنل ٹریننگ, یو نیڈ اس میں ریگولر ایکسرسائز, آپریشنل ٹریننگ آپ کو چاہیے, آپ کے ساتھ پھر حب الوطنی چاہیے, آپ کو جذبہ ایمانی چاہیے, اینڈ دین ابو آل یو نیڈ شہادت. یہ فورس ملٹی پلائر جن کے پاس نہیں ہے, وچ ہمارے پاس ہے, ہماری گراؤنڈ فورسز, نیول فورسز اور ایئر فورس کے بعد. ایک تو یہ ڈفرینس ہے. سیکنڈ, یہ جو ابھی انڈکشن کریں گے, یو تھنک دے ول بی یوز اٹ. ان کو کم از کم 1-1.5 سال چاہیے جو یہ اکوپمنٹ لیں گے, خاص طور الیکٹرانک کا, سائبر کا, جو پاکستان ان کو بیٹ کیا ہے ہر لحاظ سے, وہ ان کو ٹریننگ چاہیے. سو یہ ابھی نعرے صرف اپنی پبلک کو بتانے کے لیے, سیل کرنے کے لیے, اپنی خفت مٹانے کے لیے, بے عزتی چھپانے کے لیے یہ کہتے رہیں گے جی کہ ہم وہ واٹر ٹیررزم کریں گے, ہم پانی بند کر دیں گے, ہم کریں گے. ابھی صندوق آپریشن ختم نہیں ہوتی, یہ صندوق آپریشن 2 سال چلتا رہے گا. دے ول ناٹ بی ایبل ٹو. اور اگر کریں گے, اگر جلد بازی کریں گے تو یہ 10 گنا زیادہ اکنامک لاس اور ملٹری لاس کریں گے. دس از ریٹن آن دا وال. جمیل صاحب آپ کی کیا اوپینین ہے؟ جب پہلی ہماری نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی, جو کہ ہائیسٹ پاور میٹنگ ہے, جس میں ہم نے سارے خد و خال سامنے پوری دنیا کے رکھ دیے کہ اگر انڈس واٹر ٹریٹی بند ہوتا ہے تو اٹ ول ٹینٹ اماؤنٹ ٹو ڈیکلریشن آف وار. تو پوری دنیا کو بتا دیا. اس کے لیے ہم نے انٹرنیشنل لاز کو بھی کوٹ کیا بعد میں. دنیا میں جو انڈیا کو اس معاملے میں کتنی ایکسیپٹنس ملی اس کی سفارتکاری کو, ظاہر ہے اگر ملتی تو ہم پر کوئی نکتہ چینی ہوتی, ہم پر کوئی تنقید ہوتی, جو کہ نہیں ہوئی. ہماری کے ایک لحاظ سے بات ہر جگہ مانی گئی, چاہے ہماری بات پہلگام کے حساب سے ہم نے کہا کہ یہ آپ انکوائری کرا لو, ہم نے کہا کہ آپ فالس فلیگ آپریشن کر رہے ہو. اس حوالے سے آپ نے دیکھ لیا کہ ایس سی او میں کیا ریزولوشن پاس کرنے کی کوشش کی گئی اور کیوں نہیں سائن کیا گیا جوائنٹ جو اسٹیٹمنٹ تھی. انڈیا کی کیونکہ فارن پالیسی اس وقت جو ڈریون ہو رہی ہے, جو حرکت میں ہے, وہ ایک نظریاتی ہندواتا اور آر ایس ایس کی نظریے کے مطابق, اور کئی ایسے محقق اور کئی ایسے وہاں انڈیا میں انٹلیکچوئلز ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ بی جے پی کے پلیٹ فارم سے جو آر ایس ایس کے نظریے کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اس کی وجہ سے انڈیا کا نیشنل سیکیورٹی انٹرسٹ کمپرومائز ہو رہا ہے.
تو جب بات یہاں آ جائے تو مودی سرکار، مودی ایڈمنسٹریشن اپنی سبکی مٹانے کے لیے کوئی نہ کوئی فل فلیج جنگ کا تو آپ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے کسی کو ملک میں، لیکن کوئی بیوقوفی کر سکتے ہیں کوئی، جی بہت ہی بیوقوف کوئی کر سکتا ہے. خالد صاحب ذرا اس پہلو پہ بتائیے گا، جو بہت سارے لوگ ہم سمجھنے کے لیے بہت سارے لوگوں سے جو بات کرتے ہیں اور ہم یہی سوالات رکھتے ہیں کہ بھائی وہ کیوں کریں گے دوبارہ، یا یہ جو آپ نے بتایا کہ ایسا تھوڑی ہے کہ آج لیا اور کل چلا دیا یہ وہ، تو ایک تجزیہ یہ بھی سامنے آتا ہے اور آپ اس پہ کامنٹ کیجیے گا کہ بھائی یہ سارے جو ہم تجزیے بنا رہے ہیں وہ ایک، اور یہ میں کوئی غصے میں نہیں کہہ رہا ہوں، کوئی بہت میں نہیں کہہ رہا، لیکن میں آئی مین کہ وہ ایک نارمل آدمی ہو، ایک نارمل انسان ہو، اس کو دیکھ کے اب یہاں ہمارا پالا پڑا ہوا ہے ایک عجیب بیوقوف مطلب جاہل قسم کے آدمی سے. اور اگین میں بات غصے میں یا جذبات میں نہیں کہہ رہا ہوں، مطلب یہ کسی وزیر اعظم کی لینگویج ہے، چاہے کوئی بھی وزیر اعظم اور کسی ملک کے خلاف ہو، کہ پاکستان کے نوجوانوں روٹی کھاؤ ورنہ گولی تو ہے ہی. او بھائی تو وزیر اعظم لگ گیا ہے تو مطلب کوئی اپنی زبان ہی دیکھ لے کہ کیا بات کر رہا ہے بھائی. تو یہاں ایسا پاگل آدمی ہے، تو پاگل آدمی تو پھر کوئی ایک بیوقوفی بھی تو کر سکتا ہے اس کسی بھی امید کے ساتھ، اس امید کے ساتھ کہ اپنی جو پچھلی سبکی ہوئی تھی اس کو مٹانا ہے، اس خدشے کے ساتھ کہ یار سیاسی نقصان بہت ہو گیا تو اس کو کور کرنا ہے، یا کوئی بڑا ایک فالس فلیگ کر دیا تاکہ رائے عامہ ہموار ہو، پھر اس کا نتیجہ بے شک اس کے حق میں آئے نہ ہے. تو یہ والے ایک فیکٹر کی وجہ سے آپ کو نہیں لگتا کہ بہرحال ہم کسی بھی چیز کو خارج سے امکان قرار نہیں دے سکتے، کیونکہ یہاں آدمی ایسا بیٹھا ہوا ہے دوسرا ہمارے پڑوس میں جو کہ سین آدمی نہیں ہے. دیکھیے ان کو پھر بھی پولیٹیکل کریئر تو ہر پولیٹیشین کو پیارا ہوتا ہے، صحیح ہے، اس کو یہ پتا ہوتا ہے کہ، اور اس کے لیے ویئر اباؤٹ ضروری ہوتے ہیں کہ ویئر ود آل کیسے کرنا ہے آپ نے. دیکھیے ایک بات میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ سب سے پہلے آپ نے ایک لاجک، اپنی وار مانگرنگ جو بھی کریں، اپنے پولیٹیکل ایجنڈے پہ جو مرضی کریں، لیکن ایک چیز بڑی کلیئر ہوتی ہے جو ہندوستان اور پاکستان میں تین باتیں ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں اور آپ خود کمپیئر کیجیے گا ذہن میں. دیکھیے دنیا میں جب آپ جنگ لڑتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کی کاز جسٹیفائڈ ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، اور اگر آپ کی کاز جسٹیفائڈ ہوگی تو آپ کی وار جسٹیفائڈ ہوگی، اور اگر آپ کی وار جسٹیفائڈ ہوگی تو آپ کے آرم فورسز کی پرفارمنس جسٹیفائڈ ہوگی. اب آپ کمپیئر وار کریں انڈیا از این ایکسپینسو بزنس، چاہے کوئی کتنی بڑی اکانومی ہو، ہے نا. وار آبجیکٹو جب آپ ڈرا کرتے ہیں تو قوم کو آپ نے کوئی ٹینجیبل ٹرم میں، میجریبل ٹرم میں دکھانا ہوتا ہے کہ ہمارا یہ ہوا ہے، ہم نے اتنی لاسز ہوئی ہیں لیکن اتنا فائدہ بھی ہوا ہے. ہندوستان کے پاس ابھی ٹیک ہوم جس کو کہتے ہیں نا وار میں، وہ کچھ بھی نہیں مجھے نظر آ رہا کہ جس کے اندر وہ دکھائیں. وہ چاہے ہمارے خلاف جتنے بھی ہوں لیکن ان کو یہ ضرور عزیز ہوگا کہ وہ پولیٹیکلی اپنا سروائیول کو تو اسٹیک نہ کرے نا، اتنا زیادہ سیریس اسٹیک نہ کرے. جس کی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ کمبینیشن ایسی ہے، اور اسپیشلی پی ایف کی پرفارمنس دیکھنے کے بعد تو اور زیادہ ان کو ریلائز ہونا چاہیے کہ ان کو کس لیول کی ایئر فورس چاہیے ٹو کریٹ سم میجریبل ایفیکٹس جو لوگوں کو دکھا سکیں. اچھا ابھی اس پہلو میں آپ بتائیے گا بریگیڈیئر حارث نواز صاحب کہ یہ جو پہلو ہے کہ یعنی پاکستان انڈیا کی جنگ ہوتی ہے، اس کے بعد دونوں سائڈ وکٹریز کلیم کرتے ہیں، کہا تو کہتے تو وہ بھی ہیں، لیکن ظاہر وی ہیو مینی ریزنس ٹو بلیو پاکستانی ہونے کے علاوہ بھی کہ اس میں وکٹری ہماری ہوئی ہے، چونکہ ہم نیوٹرل آڈینس کا بھی اگر اس میں فیڈ بیک بھی دیکھ لیں اور ممالک کا رد عمل بھی دیکھ لیں تو بھی سمجھ میں آتا ہے. لیکن اس کے بعد پھر افواج کی قیادت، فیلڈ مارشل وہاں جاتے ہیں، پھر ٹرمپ کہہ رہا ہوتا ہے، ٹرمپ جیسا بندہ جو کھلا ڈولا قسم کا آدمی ہے جو کہ کچھ کہنے سے دریغ نہیں کرتا، وہ کہتا ہے آئی ایم آنرڈ ٹو سی ہم، پھر وہ بار بار بات کرتے ہیں اس بارے میں. تو یہ بھی ایک یعنی دس اٹ سیلف، یہ جو جیسچر ہے، اور ظاہر ہے سب کو پتا ہے کہ امریکہ کی بہرحال ایک اسٹینڈنگ ہے، وی لائک اٹ اور ناٹ، بہت تگڑی اسٹینڈنگ ہے اس پورے معاملے میں، دنیا میں ہر معاملے میں، اور انہوں نے اپنے صدارت سنبھالنے کے بعد سے کسی چیز کا اتنا کریڈٹ نہیں لیا جتنا اس چیز کا کریڈٹ لیا ہے. اور وہ بھی جب وہ بار بار یہ جملہ کہتے ہیں تو ہماری انڈورسمنٹ اور بھارت کی سبکی اس لیے ہوتی ہے کہ ہم تو کہتے ہیں کہ امریکہ نے کروایا ثالثی، انڈیا کہتے ہیں نہیں کرائی، لیکن ٹرمپ 19 بار کہہ چکا کہ میں نے کرائی ہے، تو ٹرمپ یعنی 19 بار ان کو جھوٹا کہہ چکا ہے سر عام اور فیلڈ مارشل کے ساتھ. یہ جو چیزیں، یہ کتنا بڑا ایک جھٹکا اور دھچکا، اور اس جھٹکا اور دھچکے سے زیادہ انپریسیڈنٹڈ ہے، اس لیے کہ ہم اس طرح کے سین سننے یا دیکھنے کے زیادہ عادی نہیں رہے پاک بھارت تناظر میں. عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ زیادہ اچھے طریقے سے اپنے کارڈز کھیل جاتے ہیں. وسیم دیکھیں یہ تو بڑی کلیئر سی بات ہے، جس طریقے سے امریکن پریزیڈنٹ نے پاکستان کا ذکر کیا ہے، پاکستان کے فیلڈ مارشل کو وہ آنر دیا ہے، اینڈ دین ہی سیڈ کہ ہی دا پروفیشنل، میرے لیے اعزاز کی بات ہے، 1 گھنٹے کی میٹنگ 2 گھنٹے جاتی ہے اور بار بار پاکستان کا ذکر کر رہا ہے. دیٹ مینس کہ دے ہیو آل انفارمیشن کہ پاکستان نے آنیسٹلی انڈیا کو اتنی بری طرح شکست دی ہے، اور اس بری طرح وہ جا کے امریکن کو جا کے گود میں بیٹھ کر انہوں نے محنتیں کی ہیں کہ ہمیں بچائیں. وہ اٹس ویری کلیئر. کیا کسی دنیا میں کسی نے انڈین کی بات کی ہے کہ انڈیا ڈن ویل اور پاکستان کو نقصان ہوا؟ ناٹ ایٹ آل. سیکنڈ، آپ مجھے ایک بات بتائیے کہ اس جس طریقے سے پھر ہمارے چیف آرمی اسٹاف نے، فیلڈ مارشل نے جس طریقے سے پوری قوم کو اکٹھا کر لیا، فورٹ آف دا نیشن، اور وہاں پر کیا تھا
فوج کچھ سوچ رہی ہے, انٹرینڈ, ان پروفیشنل. ان کا چیف آف ڈیفینس اسٹاف دیکھ لیں, ڈپٹی ایئر چیف کو وہ 2-3 دن پہلے سیک کرتے ہیں, ناردرن کمانڈر کو 2 دن پہلے سیک کرتے ہیں, اور اس کے بعد ان کی جو گورنمنٹ کی پالیسی ہے وہ ڈفرینٹ کتنی آ رہی ہے, کیا اسٹیٹمنٹس آ رہی ہیں, اس سے اندازہ لگائیں. تھرڈ, اس وقت مجھے یہ بتائیے کہ اگر انڈیا 6 مہینے سال کے بعد جاتا ہے, واٹ نیریٹو دے ہیو گاٹ. یہ جو پہلگام انسیڈنٹ تھا فالس فلیگ, اب تو ان کا پٹ گیا, اب کیا وہ دوبارہ فالس فلیگ کریں گے؟ نہیں, لیکن کر دیں گے, لیکن دین دا ہول ورلڈ نوز کہ پہلے بھی غلط ہو, ابھی بھی غلط, اگین ول سے کیونکہ شو پروف لے کر آئیں, نہیں لا سکیں گے. سو ایک ان کے پاس نیریٹو بھی کوئی نہیں ہوگا. نمبر 2, واٹ ڈو دے وانٹ ٹو اچیو. 2 نیوکلیر پاورز دوبارہ ایسکلیشن میں آ رہی ہیں, اینڈ انڈیا از بینگ دا انسٹیگیٹر, وہ وہاں پہ اگریسر آ رہا ہے. اس کے بعد یہ کشمیر کا ایک ایشو پہلے انہوں نے انٹرنیشنلائز کر لیا ہے. دا ورلڈ ریئلائز کہ یہ ساؤتھ ایشیا میں یہ کشمیر نیوکلیر فلیش پوائنٹ, 2 نیوکلیر ملکوں کو بالکل لڑائی نہیں کرنی چاہیے, جو اسی لیے انہوں نے یہ سیز فائر بھی کروائی, ڈی ایسکلیشن بھی کرائی. وڈ دے ول پریفر کہ انڈیا سے کرے, دے ول ناٹ الاؤ دیم ٹو ڈو اٹ, یہ بات ہے. تھرڈ, کہ ان کو پھر اسی طرح مار پڑے گی, اور اتنی مار پڑے گی, یقین کریں کہ ابھی صرف ان کے پاس اپنے عوام کو یہ بتانے کے لیے, خوش کرنے کے لیے, جی ہم کر رہے ہیں, ہم ویپن لے رہے ہیں, ہم پوری تیاری کر رہے ہیں, ہم نے سندور آپریشن کو بھی کنٹینیو کیا ہوا, ہم پاکستان میں واٹر ٹیررزم کریں گے. دیٹ از اونلی جو ان کے ایکسٹریمنٹ ایلیمنٹ ہندوتا کے آرٹس کے جو نظریہ ہے نا, اس کو لے کے ان کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں. ادروائز یہ اس وقت پورے ہمارے ریجن میں, بنگلہ دیش ایران میں بھی ایکسپوز ہو گئے, بنگلہ دیش میں ایکسپوز ہو گئے, چائنا ویسے کے خلاف ہے, آپ برما لے لیں, سری لنکا لیں, مالدیو, جس کو لے لیں, دے انڈیا از ٹوٹلی آئسولیٹڈ اینڈ پاکستان از ناؤ ریجنل اسٹیبلائزر. وی ہیو ایمرجڈ ایز اے ویری اسٹرانگ فورس. تو اس لیے اس وقت اتنے مورلی یہ لو ایپ کے اوپر ہیں, ان کے لیے اٹ از ویری ڈیفیکلٹ ڈو سم تھنگ. یہ رشیا نے بھی ان کی سپورٹ کرنی چھوڑ دی ہے, چائنا, رشیا ہمارے ریجن میں, اور ایران, ٹرکی, مڈل ایسٹ, آپ سب دیکھیں یہ اتنا آسان نہیں ہوگا, اور خطے کے ڈائنامکس چینج ہو کریں گے. ٹھیک ہے, جمیل صاحب آپ سفارتکاری کے اینگل سے یہ بتائیے, سب جانتے ہیں ظاہر ہے امریکی صدر کوئی بھی ہو وہ ایک دنیا کا سب سے طاقتور آدمی سمجھا جاتا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ ایک الگ ہی مزاج کا صدر ہے, تو وہ تو اور ایک کھلا ڈولا قسم کا آدمی ہے. تو یہ والا فیکٹر بھی انڈیا کے لیے ایک ایریٹنٹ ہوگا اگر وہ کوئی شرارت کرنا چاہے بھی تو, کیونکہ یہ تو وہ صدر ہے کہ جو ان کا جو اپنا بغل بچہ ہے اسرائیل, اس کو بھی کچھ کہنے سے دریغ نہیں کرتا کہ اسرائیل کم بیک, یہ نہیں کرو, گالی دے دیتا ہے کہ دے ڈونٹ نو واٹ دا فلاں دے آر ڈوئنگ, اور یہ اور وہ سارا. یا وہ یعنی یہ تو ایلون مسک سے جو وہ لڑ پڑتا ہے, پھر ٹویٹر پہ اس کا اظہار کرتا ہے کہ میں. تو اگر وہ ڈونلڈ ٹرمپ جس کو اپنی سی وی بھی اچھی رکھنی ہے, جس کو بتانا ہے دنیا کو کہ بھائی میں جنگیں شروع نہیں کراتا ہوں, ختم کراتا ہوں, جس کو نوبیل بھی چاہیے,